اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ وہی ہے جو غالب ہے اپنے بندوں پر، وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور بھیجتا ہے اوپر تمہارے نگہبان، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاء، جب آتی ہے احدکم الموت، تم میں سے کسی ایک کو موت، توفتہ رسلنا، وفات دیتے ہیں اس کو بھیجے گئے ہمارے، وہم لا یفرطون، اور وہ اس میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کرتے۔ افراط اور تفریط یفرطون دونوں سے ہے، اور افراد ہے کسی چیز سے تجاوز کرنا، اور تفریط ہے تقدیم میں کمی کرنا، تو یہ دونوں کام وہاں پر نہیں ہوں گے۔ ثم ردوا الی اللہ، پھر پھیرے جاتے ہیں طرف اللہ کی، مولاہم الحق، جو کارساز ہے ان کا سچا۔ الا لہ الحکم، خبردار ہو جاؤ، اسی کے واسطے حکم ہے، وہو اسرع الحاسبین، اور وہ جلدی ہے حساب لینے والا۔ قل کہہ دیجئے، من ینجیکم، کون نجات دیتا ہے تم کو، من ظلمات البر والبحر، خشکی اور دریا کے جو اندھیرے ہیں ان کے اندر، تدعونہ، کہ تم پکارتے ہو اس کو، تضرعا و خفیہ، گڑ گڑا کر اور آہستہ آہستہ، عاجزی سے اور خفیہ طور پر، ہر لحاظ سے اسی کو پکارتے ہو جب پھنس جاتے ہو۔ لائن انجانا، اور کہتے کیا ہو، اگر تو نجات دے ہم کو من ہذہ، اس آفت سے، اس مصیبت سے، اس مشکل سے، لنکونن من الشاکرین، تو ہم تیرے شکر گزار بندوں سے ہو جائیں گے۔ قل اللہ ینجیکم، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ہی کی ذات ہے جو نجات دیتا ہے تم کو، منہا، اس تکلیف سے، دکھ سے، مصیبت سے، مشکل سے، جب تم اس کو پکارتے ہو تو وہ تمہیں نجات دیتا ہے۔ قل اللہ ینجیکم منہا، اس تکلیف دست سے، ومن کل کرب، اور یاد رکھو کہ وہ اللہ ہی ہے جو ہر طرح کی سختی سے تمہیں، ہر طرح کے کرب و علم میں تمہیں نجات دیتا ہے۔ ثم انتم تشرکون، پھر تم ہی ایسے بدبخت ہو کہ شریک ٹھہراتے ہو۔ قل کہہ دیجئے، هو القادر، یہ آیت مبارکہ بڑی تفہیم والی، سمجھنے والی ہے، اللہ توفیق دے۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 65۔ فرمایا قل هو القادر، اس بات کو یاد رکھیے، کہہ دیجئے کہ وہ قادر ہے اس بات پر، الا ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، کہ وہ تمہارے اوپر سے عذاب بھیج دے تو یہ اس پر قادر ہے، ومن تحت ارجلکم، یا تمہیں زمینی عذاب کے اندر مبتلا کر دے تو اس پر بھی اللہ رب کریم قادر ہے۔ آپ دیکھ لیجئے اس وقت زمانے کے اندر کس طرح کی وبائیں ہمارے اوپر آ رہی ہیں، آئے دن نئے سے نئے مصیبتوں کے اندر ہر جگہ پر لوگ گھرے ہوئے شکار ہیں، اور پھر زمینوں کے اندر سے کس انداز سے ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے معاملات چل رہے ہیں، ملکوں کے ساتھ، دوسری حکومتوں کے ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں وہ سارے آپ کے سامنے ہیں، اور غیر ہماری جو حالت کیے ہوئے ہیں وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہم سوائے دعاؤں کے کچھ کر نہیں رہے، نہ ہمارے پاس کوئی صورت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر وہ اتحاد نہیں رہا۔ اور یاد رکھیے آگے جو آیہ مبارکہ کے اندر جو حصہ ہے وہ بڑا تفہیم والا ہے۔ فرمایا کہ اللہ رب کریم اس بات پر قادر ہے کہ وہ تمہارے اوپر سے عذاب تمہارے اوپر بھیج دے، یا تمہارے زمین تھی یعنی آسمانی عذاب میں مبتلا کرے تو وہ قادر ہے، زمینی عذاب میں مبتلا کرے تو وہ اس بات پر قادر ہے۔ فرمایا او یلبسکم شیعا، یہ تیسرا عذاب جو اس معاملے میں فرمایا گیا وہ کیا ہے؟ فرمایا گیا تمہیں گروہ بندیوں کے اندر، اس عذاب کے اندر تمہیں مبتلا کر دے کہ تم سارے کے سارے مسلمان کہلوانے کے باوجود آج تم کیا ہو؟ تم دیوبندی ہو، تم بریلوی ہو، تم اہل حدیث ہو، تم شیعہ ہو، تم آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے میں لگے ہوئے ہو، آپس میں ایک دوسرے کے اوپر، آپ زمانے میں کوئی آج زمانے کے اندر بات بندہ کرتا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ یار تم کون ہو؟ تم کبھی کہتے ہو تو ہم مسلمان ہیں، نہیں کبھی بھی نہیں کہتے، تم تو کہتے ہو ہم تو اہل حدیث ہوتے ہیں۔ اور جب تک یہ نہ کہا جائے، اور آپ اگر غلطی سے کہیں کہہ دیں کہ ہم مسلم ہیں تو وہ کہیں گے اچھا جماعت المسلمین کے ساتھ تعلق ہے، اچھا تم رفع دین کرتے ہو تو تم تو اہل حدیث ہو گئے ہو، تو اہل حدیث ہو تو پھر بتاؤ کہ تم وہ اہل حدیثوں میں پھر تم جماعت الدعوہ کے ساتھ ہو، یا تم مرکزی جمعیت کے ساتھ ہو، یا تم عالمی کے ساتھ ہو، یا تمہارا کس فرقے، یعنی فرقوں کے اندر فرقے بٹ کے یہ صورتحال کر دی۔ اور افسوس در افسوس کہ یہ اللہ رب کریم کی طرف سے عذاب تھا ایک۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تمہیں عذاب میں مبتلا کرے، آسمان سے، زمین سے، یا یلبسکم شیعا، کہ تمہیں گروہ بندیوں کے عذاب میں مبتلا کر دے، یہ اللہ کا عذاب تھا۔ اور آج ہمارے ان سٹیجوں سے، ان مسجدوں سے جو آواز نکلتی ہے، کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم نے اس کو عذاب سمجھنے کی بجائے ہم نے تو اسے رحمت سمجھا ہے، ہم نے تو اس کے اوپر احادیث پیش کی ہیں، ہم نے تو قوم کو بتایا ہے کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 73 فرقے بنیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ اتنا بڑا ظلم جو ہم آج کر رہے ہیں، خدا کے بندوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان
انتباہ کی تھی، متنبہ کیا تھا کہ یاد رکھو تم سے پہلے نصارہ تھے، وہ 72 میں تبدیل ہوئے، ان سے پہلے نصارہ تھے، وہ 70-71 میں بٹے تھے، یعنی ان سے پہلے یہود تھے، یہود جو ہے ان کے کان کاٹ دیے نصارہ نے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بدبختوں نصارہ کے کان کاٹ دو، اور آج وہی بدبختی ہمارے اندر چھا گئی اور ہم نے اسی حدیث کو اپنے لیے رحمت سمجھ لیا۔ فرمایا او یلبسکم شیعا، یہ تمہیں گروہ بندیوں کے اندر مبتلا کر دے تو یہ اللہ کا عذاب ہے۔ فرمایا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور تمہارے بعض کو بعض کی لڑائی کے ساتھ، آپس میں ایک دوسرے کے لڑائی باز کے ساتھ، تم لڑائی کے ساتھ ایک دوسرے کی، اور تمہیں مطلب یہ چکھا دے تم کو اللہ رب کریم۔ تو آج یہ اللہ کا عذاب جسے ہم رحمت سمجھتے ہیں، خدا کے لیے سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے قومی طور پر ہمارے اوپر۔ میں انظر، دیکھ ہے دیکھنے والے، کیف نصرف الآیات، کیوں کر پھیرتے ہیں ہم اپنی نشانیوں کو، لعلہم یفقہون، تاکہ وہ بات کو سمجھیں۔ لیکن بدقسمتی ہماری کہ ہمیں پہلے دن سے یہ بتایا گیا ہے کہ مسجد میں آئیں تو عقل کو گھر رکھ کے آئیے، عقل کو گھر رکھ کے آئیے۔ اور یہ بات ابھی جو سنیں گے تو میرے کتنے بھائی وہ ہوں گے وہ جی جو فوراً یہ کہیں گے دیکھیں جی اس میں عقل کی کہاں ذکر ہے، عقل کا تو نام ہی کس میں، لعلہم یفقہون، تفقہ کس سے ہے، تفقہ کیسے کرنا ہے، یہ غور و فکر کیسے ہوگا جب عقل ہی ساتھ نہیں ہوگی۔ خدا کے لیے اپنی عقل کو ساتھ لائیے، اپنی عقل کو ساتھ رکھیے، اور اس عقل کے ساتھ ہی دین کا تعلق ہے۔ دین کا اطلاق ہی تب ہوتا ہے جب اللہ کے فضل و کرم سے اللہ عقل انسان کو دیتا ہے تو اس کے بعد، ورنہ بچے سے تو کبھی یہ سوال ہی نہیں ہے، بچے کے ساتھ وہ عقل اس کی مکمل نہیں ہے، اس لیے سویا ہوا ہے تو وہ سوئے ہوئے کے ساتھ تو کوئی ایسی بات نہیں، کوئی معاملات ہی اس کے ایسے نہیں ہیں، اس لیے سوئے ہوئے کے ساتھ بھی معاملات دین والا اطلاق اس کے اوپر نہیں کرتا، کوئی اس سے اوپر نیچے ہو جائے تو کوئی اس پر گرفت نہیں ہے۔ ایسے ہی سوئے پر اور ایسے ہی بچے پر، اور ایسے ہی وہ جو مرفوع القلم ہے، کون، وہ جو پاگل ہو گیا ہے، پاگل ہے تو اس کے اوپر قلم نہیں چلتی، نہ اس کا لکھا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ عقل، فکر، شعور ہوگا تو اس کے بعد یہ دین اطلاق کرتا ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ فرمایا انظر، دیکھ کیف نصرف الآیات، کیوں کر پھیرتے ہم نشانیوں کو، لعلہم یفقہون، تاکہ وہ بات کو سمجھے۔ وکذب بہ قومک، اور جھٹلایا اس کو تیری قوم نے، وہو الحق، حالانکہ وہ حق تھا، قول کہہ دیجئے لست علیکم بوکیل، میں تمہارے اوپر کوئی وکیل اور داروغہ نہیں ہوں، لکل نبأ مستقر، واسطے ہر ایک خبر کے ایک وقت مقرر ہے، وسوف تعلمون، اور ان قریب تم اس بات کو جان لو گے کہ یہ کیا ہوا۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، فرمایا جب تو دیکھے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اے مخاطب، جب تو دیکھے کہ لوگ بحث مباحثہ کر رہے ہیں کس میں، فی آیاتنا، ہماری آیتوں کے اندر، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو ان سے منہ پھیر، حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات کے اندر، کسی اور بحث کے اندر وہ مبتلا ہوں تو بے شک ان کے پاس رہے، ورنہ وہاں سے اٹھ جا۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر تجھے شیطان بھلا دے، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ، پس مت وہاں بیٹھ یاد آنے کے بعد، مال قوم الظالمین، ظالموں کی قوم کے ساتھ۔ خاض یخوض خوضاً کیا ہے، یہ ہے اصل میں پانی میں اترنا، محاورہ ہے، اور یہ پانی میں مدھانی ڈالنا بھی ہم اسے کہتے ہیں۔ ہر جانتے ہیں کہ یہ پانی میں مدھانی ڈال کر تو یہ کیا کرتا ہے، سوائے اس کے کہ اپنے وقت کا ضیاع ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ جو اس وقت ہمارے ہاں کیا جا رہا ہے وہ بھی یہی ہے۔ اس لیے یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ جہاں لوگ کتاب اللہ کے بارے میں بےہودہ بکواس کرتے ہیں اور وہ بار بار یہ بات کہتے ہیں، دیکھیں جی اب آپ نہ نماز قرآن سے دکھا سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ روزے کے مطلب قرآن روزے کا ذکر تو ہے، زکوٰۃ کا ذکر تو ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، تو آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ میرے بھائی، جہاں اللہ کی کتاب کو اس طرح کے مبحث کے اندر، بحثوں کے اندر مبتلا کیا جا رہا ہو، آپ کا حق ہے کہ وہاں سے اٹھ جائیے، اس لیے کہ اللہ کی کتاب مکمل کتاب ہے، اس کے اندر کوئی ایسی بات مبہم نہیں چھوڑی گئی جو ضرورت کی تھی اور اس کو رکھا نہ گیا ہو اس کے اندر۔ فرمایا وما علی الذین یتقون، نہیں ہے اوپر ان لوگوں کے جو پرہیزگاری کرتے ہیں، من حسابہم، ان کے حساب میں سے، من شیئن، کچھ بھی، ولکن ذکرہ، لیکن یہ ایک نصیحت کی کتاب ہے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں، ڈریں۔ وذر الذین، چھوڑ دے ان لوگوں کو، اتخذوا دینہم، جنہوں نے پکڑا اپنے دین کو، لعبا ولہوا، کھیل اور تماشا، وغرتہم الحیات الدنیا، اور اترائے وہ دنیا کی زندگی پر، دنیا کی زیب و زینت پر، مال دولت پر اترائے، کوٹھیوں کاروں پر اترائے، وذکر بہ، اور یاد دلا ان کو ساتھ اس کتاب کے،
ساتھ اس قرآن کے ان تبصر نفس کہ ہلاکت میں نہ پڑے، ہلاکت میں پڑے ہر جان بما کسبت، اس سبب سے کہ جو اس نے کسب کیا ہے، لیس لہا من دون اللہ، نہیں ہے واسطے ان کے اللہ کے سوا ولی، کوئی دوست، ولا شفیع، نہ کوئی سفارشی۔ اللہ رب کریم تو بار بار یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہم اس سلسلے میں کب سے پڑھ گئے ہیں۔ فرمایا وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اور اگر بدلہ دے ہر طرح کا بدلہ نہیں پکڑا جائے گا اس سے کچھ بھی، یعنی سفارشی ہونا کوئی نہیں، دوست والے معاملہ کوئی نہیں ہونا، اور اگر کوئی بدلے کے طور پر کوئی چیز دے تو بدلہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ لا یؤخذ منها اولئک الذین، یہی لوگ ہیں ابسلوا جو نا امید ہو گئے، ہلاکت میں پڑ گئے، بما کسبوا، اس سبب سے کہ انہوں نے کسب کیا، انہوں نے کمایا، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے، وعذاب علیم، اور دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکفرون، اس سبب سے کہ وہ حق کا انکار کرتے رہے۔ میرے بھائی یہ باتیں بھی بڑی سمجھنے والی، تفہیم طلب ہیں، اللہ توفیق دے۔ یہ 8واں رکوع مکمل ہو چکا ہے، اللہ توفیق دے سورہ الانعام کا، اللہ توفیق دے کہ ہم اللہ کی کتاب کو صحیح معنوں میں سمجھتے رہیں۔ 70 آیات سورہ الانعام کی مکمل ہوئی ہیں، 71ویں آیت انشاءاللہ کل کے سبق میں رکھی جائے گی، اور اگلا رکوع انشاءاللہ کل۔ اللہ رب کریم توفیق دے کہ ہم اللہ کی کتاب کو صحیح معنوں میں سمجھیں۔